أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 274 اور اس کے آگے پڑھیں گے۔ یہ جو آیت ہے 274 یہ آخری آیت ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں جو آئی ہے سورہ بقرہ میں۔ چیریٹی اور صدقے کی آیتیں شروع ہوئی تھی 261 سے، اور یہ آیت اس موضوع کی آخری آیت ہے 274۔ الذین وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیلی رات، باللیلی لام یا لام اس کا روٹ ہے، لیل کہتے ہیں رات کو، والنہاری نون ہا را اس کا روٹ ہے دن کو کہتے ہیں نہر، سرن سین را را اس کا روٹ ہے چھپ کر سیکرٹلی، وعلانین اور اعلان کر کر اوپنلی کھلے عام، عین لام نون اس کا روٹ ہے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں کبھی ظاہر کر کر صدقہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر وہاں وہ دور اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ کتنی محفوظ جگہ پر آپ کا اجر محفوظ ہے یہ دیکھیں۔ اللہ نے کہا عند ربہم، اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسارے میں ہے وہ لوگ، خسارے میں ہے وہ لوگ جن کے پاس مال ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو مال دیا گیا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتے اسے ہر طرف، دائیں بائیں اور آگے اور ہر طرف اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اسے۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جن کو اللہ نے دیا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خرچ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اپنے مال کو، اور یہ نہ دیکھیں کہ رات ہے یا دن ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رات کو کسی کو ضرورت پیش آئی ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ نہیں ابھی تو رات ہے تو میں ابھی کیسے دوں، ابھی میں صبح بینک جاؤں گی پھر نکال کر دوں گی، یا دن کے وقت کوئی صدقہ دینے کا موقع ہے اور آپ سوچیں کہ نہیں ابھی تو دن ہے اور مجھے رات کو دینا چاہیے تاکہ میں چھپا کر دے سکوں، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں دے رہی ہوں۔ تو ایسے لوگ بہانہ نہیں ڈھونڈتے بلکہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، جب ضرورت پیش آتی ہے چھپا کر ظاہر کر کے ہر طرح سے صدقہ نکال کے دیتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا اور نہ، خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیتیں جب شروع ہوئی تھی تو ہمیں سب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کیوں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کرنا ہے، اور اس کی سب سے پہلی وجہ بتائی گئی تھی کہ تمہیں 700 گنا پھر 700 گنا پھر 700 گنا بے انتہا اجر ملے گا۔ یہ دوسری وجہ بتائی گئی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تیسری وجہ بتائی گئی تھی کہ اللہ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے سامنے تاکہ کھڑے ہو سکیں قیامت کے دن، اللہ تمہیں دیکھے گا اور اس دن تم اللہ کو دیکھو گے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، لوگوں سے اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، لوگوں کو احساس مت دلاؤ کہ تم میرے مقروض ہو، ان کو نیچا مت دکھاؤ، ان کو دکھ مت دو اور دکھاوا مت کرو اپنے دینے کا۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس طرح سے دے سکتے ہو، چھپا کر بھی دے سکتے ہو اور ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہو، اور دونوں کے اپنے اپنے اجر ہیں، اور خاص طور پر جب فقراء کو دو تو چھپا کر دینا پسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھایا کہ یہ گمان مت کرو کہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے کیونکہ وہ تعفف کی وجہ سے مانگ نہیں رہا ہے، نشانیاں دیکھو، اشارے سمجھو اور پتہ کرو کہ کون ضرورت مند ہے اور دو۔ اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ کیا دینا چاہیے، اپنی بہترین کمائی میں سے دو، کم درجے کی چیزیں مت دو، ناقابل قبول چیزیں مت دو،
ایسی چیزیں دینے کا ارادہ مت کرو جو گندی ہو، خراب ہو، استعمال کے لائق نہ ہو۔ تو ہمیں کیوں دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا دینا ہے، یہ ساری چیزیں کور کر لی گئی۔ اور پھر اب یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کب دینا چاہیے، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور جب موقع ملے، جب دل چاہے، چھپا کر، دکھا کر خرچ کرو۔ تو یہاں جو آیتیں ہم نے ساری پڑھی، اس میں ہمیں سارے سوالوں کے جواب دے دیے گئے، اور ہمیں ان لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ابھارا گیا جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک آخری حدیث بتاؤں گی۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بدر میں، احد میں اور احزاب میں گھوڑوں کا خرچہ اٹھاتے تھے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے مال دیتے تھے تاکہ فتنہ ختم ہو، دین کا غلبہ ہو، ان لوگوں کے صدقے ایسے ہیں جیسے کسی نے ایک مرتبہ ہاتھ کھولا دینے کے لیے اور پھر وہ ہاتھ کبھی بند نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، ہمیشہ صدقے میں ان کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ دیا ہے۔ اور اس سے بھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس جانور یعنی گھوڑے کے لیے جو سپورٹ انہوں نے دیا ہے، اس کا پیشاب اور اس کا گوبر بھی اللہ کے نزدیک جنت کی خوشبو بن جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گھوڑوں کا اتنا ذکر کیوں؟ اس لیے کیونکہ گھوڑے بہت مہنگی چیز تھے اور ظلم کے خلاف مقابلے کے لیے سب سے زیادہ ضروری بھی تھے۔ تو آج کے دور میں اس کا مطلب کیا ہے؟ آج اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پہچان لیں کہ ہمارے دین کے خلاف یہ چیز فتنہ ہے، تو پھر ہم اس کاز کو سپورٹ کریں جو اس فتنے کے خلاف کھڑی ہوں۔ ہر وہ قدم جو لوگوں کو دین کی طرف واپس لانے کے لیے اٹھایا جا رہا ہو، ہر وہ کوشش جو اس فتنے کے خلاف ہے، اس کوشش کو سپورٹ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایسے لوگ جو دین پڑھنا چاہتے ہیں، جو بچے دین پڑھنا چاہتے ہیں، ان پر انویسٹ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو انکریج کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ چاہے آپ اس پر اپنا مال لگائیں، چاہے وقت لگائیں، چاہے سوشل میڈیا پہ اسے سپورٹ کریں، یہ سب کچھ ایسا صدقہ ہے جو کنٹینیوس چیریٹی ہے۔ ایک بار آپ نے ہاتھ کھولا ہے اور آپ کے نام پر ہر وقت اس کا صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال جمع کرنے سے خوشیاں آتی ہے، لیکن ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ مال دینے سے، خرچ کرنے سے خوشیاں آتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے خوشیاں آتی ہے، اور وجہ بتا دی گئی کہ اللہ کے دیدار کے لیے خرچ کرو، اس سے کم کسی اور نیت کے ساتھ خرچ مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھنے کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے، دیکھنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اور جنتیوں کے لیے کہا گیا کہ جنت کی ساری نعمتیں مل جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت انہیں ملے گی وہ ہوگی اللہ کا دیدار۔ تو یہ خوشی سب سے اعلیٰ درجے کی خوشی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کچھ لوگ کسی سیلیبریٹی کو دیکھنے کے لیے کیسے دیوانے ہوتے ہیں کہ بس ایک بار وہ نظر آ جائے، ہم ایک بار اسے آنکھوں سے دیکھ لیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کعبہ شریف دیکھنے کی امید ہوتی ہے جو حج پر نہیں جا سکتے ہوتے ہیں، ان کو کعبہ شریف کے دیدار کی ایسی تمنا ہوتی ہے کہ بس ایک بار دیکھنے کو مل جائے، ہم آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو اسی طرح جو لوگ اپنے رب کی چاہت میں پڑ جاتے ہیں، ان کا شوق اپنے رب کا دیدار بن جاتا ہے۔ جب جنت والوں کو جنت کی تمام نعمتیں مل جائیں گی، جب ان کے دل خوشی سے بھر جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور وہ مان لیں گے کہ یا رب تو نے ہمیں ہر وہ چیز دے دی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی خوشیاں عطا کی، اپنے رب کی محبت کی انتہا پر پہنچ جائیں گے، اور اس وقت ان کے دل میں ایک اور تمنا پیدا ہوگی، اللہ کے دیدار کی تمنا، اور اللہ عز و جل ان کی یہ تمنا بھی پوری کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں دن اور رات تیرے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی ہم خرچ کریں وہ صرف تیرے دیدار کی نیت سے خرچ کریں اور کوئی اس کے پیچھے ہمارا مقصد نہ ہو، اور یا اللہ تو ہمارے دینے کو اپنی طرف قبول فرما۔ تو یہ آیتیں تھیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، جس سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین جگہ کہاں ہے اپنا مال لگانے کی، سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ کرنا کیا ہے۔ اور اب ہمیں اگلی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بدترین جگہ، سب سے بیکار، سب سے کمتر درجے کا پیسہ لگانا یا سب سے ناپسندیدہ کیا ہے جو انسان اپنے مال کے ساتھ کر سکتا ہے۔
اور وہ ہے ربا. یعنی ان دو موضوع پر تفصیل سے قرآن مجید میں یہاں پر بات ہوئی ہے اور دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیا گیا ہے کنٹراسٹ میں دونوں طرف سے بات کو سمجھانے کے لیے. ربا یوزری یا انٹرسٹ کو کہا جاتا ہے پیسے کے اوپر پیسے بنانا. ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، بڑھنا. ربا کا روٹ ہے را با واو اور یہاں مراد ہے مال کا بڑھنا اور ایک مخصوص طریقے سے بڑھنا. تو جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر قرض جو نفع کھینچ کر لائے تو وہ نفع جو ہے وہ ربا ہے. یعنی اصل مال پر جو اضافہ ہے، جو ایکسٹرا مال ہے، وہ نفع ربا ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے ربا کی. اور یہ بھی سمجھ لو کہ ربا صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک سسٹم ہے، ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے. غریب لوگوں کا فائدہ اٹھانا. لوگ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہیں، مجبور ہیں، قرض لیتے ہیں اور تم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر زیادہ پیسے ان سے واپس لیتے ہو. ہاں ایک طرف تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی مجبوری کو سمجھو، لوگوں کو پہچانو، ضرورت کو پہچانو، ان کے ایموشنز کی قدر کرو، ان کے ساتھ نرمی اور ان کی بھلائی کا کام کرو. اور کہاں ربا اس کا بالکل اپوزٹ کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غریب ہے، وہ پیمنٹ واپس نہیں کر سکتا بلکہ تم اس سے اب لیٹ فیس لوگے، ایکسٹرا پینلٹی لگے گی. تو دولت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان لوگوں پر رحم بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کر سکتا ہے. تو یہ دو سب سے بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس جو ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے بتایا کہ سب سے بہترین کام جو تم اپنے مال کے ساتھ کر سکتے ہو. اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ سب سے بدترین کام جو ہم اپنے مال کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور تیسرا ٹاپک جو انشاءاللہ آگے آنے والا ہے وہ ہے تجارت. یعنی وہ کام جو تم اپنے مال کے ساتھ کرتے ہو جو جائز ہے اور جو ٹھیک ہے، اللہ کی نظروں میں قابل قبول ہے. تو اس طرح سے قرآن مال و دولت کے استعمال کا پورا ایک اسپیکٹرم کور کر دیتا ہے. قرآن مجید میں ربا کا پہلا ذکر سورہ روم میں آتا ہے. جب اللہ اس آیت میں ربا کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ جو کچھ تم ربا کے طور پر دیتے ہو، سود کے طور پر دیتے ہو، اور تم اس کے اوپر یہ امید رکھتے ہو کہ یہ بڑھ کر تمہیں لوٹایا جائے گا، یعنی یہ لوگوں کے پاس بڑھے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو قرض دیا اور امید کرتے ہو کہ جب یہ لوٹائے گا تو اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا بڑھا کر مجھے دے گا، تو یہ ربا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، یعنی وہ گروتھ اللہ کی طرف سے برکت والی گروتھ نہیں ہے اور آخرت میں بھی اسے گروتھ سمجھا نہیں جائے گا. تو اس آیت میں اللہ نے ربا کو حرام قرار نہیں دیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اور کچھ علماء کے نزدیک سورہ الروم میں ربا تحفے کے لیے بھی آیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے، جیسے اگر آپ کسی کے گھر گئے اور آپ اس کے لیے ایک تحفہ لے کر گئے اور آپ کے دل میں ایک امید ہے کہ جب یہ میرے گھر آئے گا تو اس سے بہتر تحفہ لے کر آئے گا، تو یہ بھی ربا ہے. ابن قیوم رحم اللہ کے مطابق وہ مال یا تحفہ جب انسان کسی کو دے اور بنا کچھ کہے بھی اگر دل میں زیادہ ملنے کی امید رکھے تو یہ بھی ربا ہے. لیکن اکثر علماء نے کہا کہ ابن قیوم رحم اللہ نے ربا کا معنی بزنس پریکٹس، قرض، انٹرسٹ کے بارے میں ہی لیا ہے، تو ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے. اور دوسری دفعہ ربا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیا. اور اس کے علاوہ بھی حدیثوں سے اور روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ربا حرام قرار دینے سے پہلے سے پتا تھا کہ ربا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ربا سے بچنا ضروری ہے. یہاں تک کہ یہود، نصارہ اور پچھلی قوموں پر بھی ربا حرام تھی. قرآن کی یہ آیتیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 سے 281 تک، یہ لمبی آیتیں ربا کے بارے میں آخری فیصلہ، فائنل ورڈکٹ ہے. ان آیات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیت میں سے ہے، یعنی یہ حجۃ الوداع کے بعد کا دور ہے، شریعت کے آخری قوانین اور فنیشنگ ٹچ کا وقت ہے، پھر ربا کی یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، مکہ کے بہت امیر آدمی تھے، لوگوں کو بہت زیادہ قرض دیا کرتے تھے. اور ہجرت کے 8ویں سال میں انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ جب واپس لوٹے تو ان کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنا قرض وصولیں. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے چچا عباس صرف اپنی مول رقم لیں گے، اصل رقم لیں گے اور سود نہیں لیں گے.
یہاں یہ اعلان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں امت کا سب سے بڑا مجمع تھا اور یہاں امت کو اسلام کی بنیادی چیزیں دوبارہ یاد دلائی جا رہی تھی، اور لوگوں کو کسی چیز کا حکم دینے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر اور اپنے گھر والوں پر قانون لاگو کیے، لیکن یہ کوئی نیا حکم نہیں تھا بلکہ امت کو دوبارہ یاد دلایا گیا حکم تھا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کس طرح سے ربا لی اور دی جاتی تھی۔ وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ مان لیجئے کسی نے کسی کو 1000 روپے دیے ادھار، اب اسے وہ 1000 روپے اگلے سال لوٹانے ہیں، لیکن ہر مہینے اسے ایک فیس دینی ہوگی اور وہ مان لیجئے 20 روپے دینے ہوں گے، ہر مہینے اسے وہ 20 روپے ایکسٹرا دینے ہوں گے۔ تو یہ جو 20 روپے وہ ہر مہینے دے رہا ہے وہ اصل رقم میں سے کچھ بھی نہیں گھٹتا، بلکہ ایک سال بعد اسے اصل رقم تو پوری کی پوری دینی ہی ہے۔ اب مان لیجئے ایک سال بعد بھی وہ اصل رقم نہیں دے پا رہا ہے، تو اس کے لیے وقت بڑھا دیا جائے گا، مدت بڑھا دی جائے گی، لیکن اب ہر مہینے اسے 20 کی جگہ 25 روپے یا 30 روپے دینے ہوں گے۔ دور جاہلیت میں قرض دینے کا اتنا سخت اور ظالم طریقہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں بھی کوئی کم ظالمانہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر مول رقم پر انٹرسٹ نہ پے کیا جائے تو انٹرسٹ مول رقم میں ایڈ ہو جاتی ہے اور پھر اس پر انٹرسٹ لگنے لگتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں ہمارے ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ کیلکولیشن چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے کی ہو، مال کے اوپر مال کا بڑھنا، مال کا اضافہ ہونا، یہ سود ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ ربا ہے اور یہ حرام ہے۔ کچھ بھی باتیں ہم نے اب تک کی، شاید آپ کو اس سے اس بات کا احساس نہیں ہوا ہو کہ یہ اتنی بری چیز کیوں ہے۔ تو آئیے ہم اس کو اب گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا برا کیوں ہے۔ مان لیجیے ایک شخص ایک مکان میں رینٹ پر رہ رہا ہے، اب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہی مکان میں لون پر خرید لوں اور یہ پیسہ جو میں رینٹ میں بھر رہا ہوں وہ EMI کے طور پر بینک میں بھروں تو کچھ ہی سالوں میں یہ مکان میرا ہو جائے گا۔ تو اب آپ مان لیجئے کہ وہ یہ مکان 50 لاکھ میں خریدتا ہے، 50 لاکھ کا لون وہ بینک سے اٹھاتا ہے اور ہر مہینے وہ کچھ ایک رقم بینک کو ادا کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ مکان کا لون پے کرنے کا ایک بہت بڑا پریشر ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی جیتا ہے، وہ اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتا، وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا اپنی لائف میں فائنینشیل، اور بہت سی چیزوں میں وہ تنگی کرتا ہے صرف اس لیے کہ اسے اب وہ مکان اپنا بنانا ہے اور اسے ہر مہینے انٹرسٹ کے ساتھ پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ ملا کر اسے یہ رقم بینک کو چکانی ہے، اور یہ رقم میں نے آپ کو جیسے بتایا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ کئی زیادہ بڑھا چڑھا کے اس مکان کی قیمت ہو جاتی ہے اصل قیمت سے۔ اب یہ مول رقم اور جو سود کی رقم وہ ہر مہینے بینک کو پے کر رہا ہے، وہ کچھ سالوں تک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں دے پاتا، اس کی جاب چلی جاتی ہے یا کوئی بہت بڑی مشکل آ جاتی ہے اس کی زندگی میں اور وہ یہ اب رقم آگے نہیں دے پا رہا ہے، تو بینک اس کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کر لے گی اور جو کچھ پیسہ اس نے اب تک دیا اس پر بھی بینک کا قبضہ ہو جائے گا۔ اب اس شخص کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اب دیکھیں وہ بینک کتنے فائدے میں ہے اور وہ ایک بیچارہ شخص کتنے بڑے نقصان میں ہے۔ جو کچھ اس نے ابھی تک بینک کو پے کیا وہ سب کچھ نلیفائی ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا، نہ مکان نہ پیسہ۔ چلیے اسی کو ہم دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں اب، اور اب مان لیجئے کہ وہ سارا پیسہ ادا کر دیتا ہے اور اسے یہ پیسہ ادا کرنے میں 20 سال لگتے ہیں۔ اب اس نے وہ مکان اگر 50 لاکھ میں لیا تھا تو ان 20 سالوں میں وہ اس مکان کی قیمت 50 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ روپیہ پے کرتا ہے بینک کو، یعنی اس کی مکان کی قیمت دگنی ہو گئی۔ تو انسان کے رہنے کے لیے مکان جیسی بیسک چیز اس نے دگنی قیمت میں خریدی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اب جب وہ اسی مکان کو بیچنا چاہے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ 50 لاکھ میں بیچے گا؟ اب وہ کم سے کم اس کی 1.5 کروڑ قیمت لگائے گا، اسے بھی تو کچھ منافع کمانا ہے۔ تو 20 سال میں 50 لاکھ کے مکان کی قیمت 1.5 کروڑ ہو گئی۔ اب اگلی جنریشن کو وہی مکان 1.5 کروڑ میں ملتا ہے، لیکن اس مکان میں لگائی ہوئی چیزیں 20 سال میں اب پرانی ہو چکی ہیں، اب وہ خود بھی ریپیئر مانگ رہا ہے، یعنی کوالٹی گر گئی ہے لیکن قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو اس طرح سے مکان کی اور زمین کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکان اور زمین کی قیمتیں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ کے حساب سے اگر اس زمین کی قیمت لگائی جائے تو وہ کافی کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لون لے کر لوگوں نے مکان کی قیمتوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب جو غریب آدمی کو تو بھول جاؤ، ایک مڈل کلاس انسان بھی مکان افورڈ نہیں کر سکتا، مکان صرف ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے رہ جاتا ہے۔
یعنی دنیا میں جینے کے لیے انسان کو مکان کی ضرورت تو ہے، لیکن اب مکان صرف اپر کلاس اور ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے خریدنے کا ہی بجٹ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پورے معاشرے پر اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح سے وقت کے ساتھ ہم اگلی نسلوں کو غربت اور قرض میں دھکیلتے جا رہے ہیں۔ اب ہم اسی بات کو اسٹوڈنٹس لون، ایجوکیشن لون کے نظریے سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم جب پڑھائی کے لیے جاتا ہے اور اس کی کالج کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے وہ پڑھائی کرنے کے لیے لون لینا پڑتا ہے، وہ بھی انٹرسٹ پر۔ اب اس وقت اس کی کوئی سورس آف انکم ہے نہیں، کوئی ارننگ ہے نہیں، بینک پیسہ انٹرسٹ پر دیتا ہے اور پڑھائی کے دوران بھی انٹرسٹ لگتا رہتا ہے۔ ری پیمنٹ کب شروع ہوگا؟ جب اس کی جاب لگ جائے گی۔ اب یہ بچہ جب پڑھائی پوری کر کے باہر نکلتا ہے تو جاب ڈھونڈنے کا کرائٹیریا اس کا یہ نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنی پڑھائی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں، بلکہ اب اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ زیادہ سیلری، زیادہ انکم والی جاب چاہیے تاکہ میں اپنا لون ری پے کر سکوں۔ بچے نے ابھی تک اپنی زندگی بھی شروع نہیں کی ہے، اس نے ابھی تک نہ شادی کی ہے، نہ مکان بنایا ہے، نہ اپنی بیسک ضرورتوں کو پورا کیا ہے، ابھی وہ شروعاتی دور میں ہی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، نیگیٹو میں چل رہا ہے۔ اب یہ شخص اتنا مجبور ہے کہ اپنے مورل ویلیوز، اپنے ایتھکس سب کچھ چھوڑ کر صرف کمانا چاہتا ہے تاکہ وہ اس قرضے سے پیچھا چھڑا سکے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہیں تو اب وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ جسٹس نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کو زیادہ ٹیسٹ لکھ کے دے گا، زیادہ لوگوں سے مال ہڑپنے کی کوشش کرے گا۔ اور مان لیجئے کہ اگر اس کی پہلی ڈگری جو اس نے حاصل کی اس پر اسے زیادہ انکم کی جاب نہیں مل رہی ہے، تو وہ ایک اور ڈگری، زیادہ بڑی ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسے زیادہ بہتر جاب مل سکے۔ اس کے لیے وہ دوبارہ لون لے گا۔ تو یہ ایسا ہے کہ ایک قرض سے نکلنے کے لیے دوسرا قرض لینا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایجوکیشن کو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو، کالجز کو برانڈ نیمز دے دیے۔ ہم اسے ایک برانڈ اور ایک ٹیگ کی طرح لیتے ہیں۔ چاہے ایک بچے نے بیسک بیکام ہی کیا ہو، لیکن وہ اس نے کہاں سے کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فیس پے کر رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اگر تعلیم کسی بیسک اسکول سے لے لی جائے، کسی بیسک یونیورسٹی سے لے لی جائے، فیس کم ہو اور اگر وہی ڈگری ملے اور یہ بچہ ساتھ ساتھ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی کرے، ایکسپیرینس بھی گین کرتا رہے، ساتھ میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس بھی چالو کر دے، تو کچھ ہی عرصے بعد جب وہ پڑھائی کر کے باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ڈگری بھی ہوتی ہے اور اسے اچھی سے اچھی کمپنیاں جابز دے دیتی ہیں۔ یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے کہ صرف اس یونیورسٹی سے پاس ہونے پر ہی اچھی جاب ملے گی۔ تو ایک شخص جو بیسک اسکول سے تعلیم حاصل کرتا ہے، فیس کم ہوتی ہے، ساتھ میں کچھ چھوٹی موٹی جاب یا بزنس بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک اسٹیبل انکم ہوتی ہے، قرض کا بوجھ بھی نہیں ہوتا، شاید بہت زیادہ ویل سیٹلڈ نہ ہو لیکن بہت زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک دوسرا شخص جس کے پاس مہنگی ایجوکیشن ہے، لون پر اس نے پڑھائی کی ہے، ڈگری بھی ہے اس کے پاس، جاب بھی اس کے پاس اچھی ہے، کار ہے، خوبصورت گھر ہے، ریسپیکٹیبل پوزیشن ہے، لیکن اس کے اوپر سالوں کا قرض ہے۔ ظاہر میں بہت سکسیسفل دکھ رہا ہے، لیکن ہم اس کی بیلنس شیٹ نہیں دیکھتے ہیں۔ قرض کے ساتھ ہوئی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی۔ میں کوئی فائنانس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اور فائنانس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن یہ بیسک کیلکولیشن ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اسکل بیسڈ، پروفیشنل، ہائی لیول کی کوئی ڈگریز وغیرہ لینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بہت زیادہ محنت کرے اور اسکالرشپ کے ذریعے ایسے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے جہاں پر جن کی ویلیوز بہت زیادہ ہے۔ لیکن جنرل لیول کی ڈگریز کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اتنے مہنگے کالجز میں ایڈمیشن لیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ کمیونٹی بیسڈ، سوسائٹی بیسڈ ایسے آرگنائزیشنز ہوں، ایسے پروگرامز ہوں جس کے ذریعے انٹیلیجنٹ بچوں کو، ڈیزرونگ بچوں کو کمیونٹی اپنی طرف سے اسپانسرشپ دے اور بچے اچھے سے اچھی پڑھائی کریں، تاکہ جب یہی بچے کسی اچھی لیول پہ پہنچ جائیں اور اچھے سے اچھا کمانے لگیں تو یہ بچے دوسرے بچوں کے لیے اسپانسرشپس ارینج کریں، اپنی طرف سے پیسے لگائیں اور لوگوں کو آگے پڑھنے کے لیے اپارچونٹیز فراہم کروائیں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
कुछ चीज़ों से इंसान को इसलिए रोका क्योंकि वो चीज़ें एक फ़र्द के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए बुरी होती है। घर के लिए, फैमिली के लिए, दूसरे एक फ़र्द के लिए नुकसान पहुँचाने वाली होती है। उसे अल्लाह ने गुनाह करार दिया, उसके लिए वार्निंग दी, उस पर सज़ा भी सुनाई और लेकिन ये पर्सनल लेवल तक रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ़ इंसान को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को बिगाड़ देती है, पूरे सोशल स्ट्रक्चर को हिला देती है। और ऐसी बातों पर अल्लाह का सख्त हुक्म नाजिल होता है। बहुत कड़े और सख्त हुक्म आते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का मसला नहीं, पूरी सोसाइटी का मसला बन जाता है। और रिबा जो है वो असल में पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे को खराब करती है। इसलिए रिबा सिर्फ लेने से नहीं रोका गया बल्कि देने से भी रोका गया है। सूद लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर के गुनहगार हैं। इस पर अगर आप ये कहेंगे कि देने वाले की क्या गलती है, तो देखें, कई बार इंसान मजबूर होता है, खाने पीने के लिए उसके पास नहीं है, या वो किसी ऐसी मजबूरी में फंसा हुआ है कि अब उसके पास कर्ज लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है और कोई उसे ऐसा कर्ज दे नहीं रहा बगैर किसी सूद के, मजबूरन उसे लेना पड़ रहा है। तो ऐसी हालत में मजबूरी के तौर पर तो हर जगह पर अल्लाह ने रुखसत दी है। यहाँ स्पेसिफिकली नहीं कहा गया कि मजबूरन अगर आपको लेना पड़े तो रुखसत है, लेकिन आप देखें, जब हराम खाने की बात की गई थी, तो वहां पर भी कहा गया था कि अगर मजबूरन खाना पड़े तो अल्लाह उस पर पकड़ नहीं करेगा, माफ कर देगा। तो हो सकता है कि अल्लाह इस पर भी माफी दे दे, वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानती, लेकिन मजबूरी के कंडीशंस कुछ और होती हैं। लेकिन आज के जमाने में हम जिन चीजों को मजबूरी का नाम देते हैं वो असल में हमारी जरूरतें नहीं होती, वो हमारे शौक होते हैं। किसी को बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक होता है, या उसे वो अपने स्टेटस का सवाल बना लेता है कि मैं इस कंपनी का इतना बड़ा मैनेजर हूं, मैं छोटी गाड़ी में कैसे ऑफिस जा सकता हूं, या टैक्सी में कैसे ऑफिस जा सकता हूं। इसी तरह से अगर बैंक मुझे इतना बड़ा लोन देने को तैयार है, अगर मैं इतनी बड़ी अमाउंट की एलिजिबल हूं, तो मैं किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? मैं क्यों ना बड़े से बड़ी जगह पर, अच्छे से अच्छे नेबरहुड में बड़े से बड़ा मकान लेकर रहूं। चलिए, इस पर भी मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया सुनाती हूँ। बदर की जंग में जब कुरैश हार गए थे तो उन्हें मुसलमानों की ताकत का अंदाजा हो गया था। ओहद के जंग के लिए जब वो तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कर्ज लिया ताकि वो अपनी आर्मी को बहुत बड़ा बना सकें। ये बात जब मुसलमानों को पता चली तो मुसलमानों ने सोचा क्यों ना हम भी कर्ज ले लें और अपनी आर्मी को बड़ा बना लें, जिन चीजों की हमें फौज के लिए जरूरतें हैं उसे पूरी कर लें। लेकिन कर्ज लेने का मतलब ये था कि ज्यादा पैसा वापस देना होगा, सूद के साथ पैसा देना होगा। इस वजह से उन्हें कर्ज लेने की इजाजत नहीं मिली। तो आप देखें, जंग के लिए कर्ज लेने की जरूरत तो थी मुसलमानों को, लेकिन कोई मजबूरी नहीं थी। यहां से हमें यह समझ में आता है कि सूद पर कर्ज लेने की भी इजाजत नहीं है। अब रिबा की एक और बुराई मैं आपको बताती हूँ। आप देखें, जब कोई शख्स रिबा से बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये शख्स तो जिंदगी में बहुत सेट है, इसके पास तो बड़ा घर है, अच्छी गाड़ी है, बट अच्छी लाइफस्टाइल है, बाहर से वो बहुत स्टेबल नजर आता है। तो जो लोग रिबा खाते हैं वो जाहिरी तौर पर बेहतर जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। फिर बाकी लोग भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसी जिंदगी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम क्यों छोटे से फ्लैट में रहें, हम क्यों जिंदगी में इतने कॉम्प्रोमाइजेस करें, उसको देखो, उसने बस 10% डाउन पेमेंट दी है और क्या बढ़िया जिंदगी जी रहा है। इस तरह रिबा दूसरों को भी बहुत अट्रैक्ट करती है, बाकी लोग भी इसमें घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान लगता है लोगों को। खैर, ये सब कुछ आपको बताने का सिर्फ ये मकसद था कि आगे आने वाली आयतें हम ठीक से समझ सकें और हम ये जान सकें कि अल्लाह ने रिबा के मामले में इतने सख्त अहकाम क्यों दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.